گزرے منزل تسلیم و رضا مشکل ہے، سہل ہے عشق بشر، عشق خدا مشکل ہے، وعدہ آسان ہے، وعدے کی وفا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، یہ فقط امر ہوا فاطمہ کے جانی سے، مشکلیں جتنی پڑیں کاٹیں سب آسانی سے، گزرے منزل تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساقیا، اور 14 پلانے والے ہیں، پرواہ مجھ کو کیا، اور بتلائے دیتا ہوں تمہیں میں خانوں کا پتہ، اور بتہا کاظمینو خراسان سامرا، خورشید مدعا میرا برج شرع میں ہے، اور ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجاح میں ہے، تو اپنے ایک جام پر نعرہ صلوات کبھی جو پوچھتے نبی پر قیام ہو جا، اور نماز کا بھی انوکھا نظام ہو جا، حسین چاہیں تو نہ ہووے اختتام میں سجود، حسین چاہیں تو سجدہ تمام ہو جائے، کبھی جو پوچھتے
سلام پڑھتے ہیں. نعرہ صلوات. ذکر حیدر ذکر خالق ذکر قرآن ہو گیا. ذکر حیدر ذکر خالق اور جزوی ماں کیسا یہ تو عین ایمان ہو گیا. ذکر حیدر ذکر خالق بات جو نکلی علی کے منہ سے آئے ہو گئی. اور جو نبی نے ہم سے فرمایا وہ قرآن ہو گیا. ذکر حیدر ذکر خالق کام کرتی ہے رسالت کاردائے فاطمہ. ارے اس کا سایہ پڑ گیا جس پر مسلمان ہو گیا. ذکر حیدر ذکر خالق ارے کربلا تک گھیر کر شبیر کو لایا تھا. ارے کفر پہنچا حد آخر پر تو ایمان ہو گیا. ذکر حیدر ذکر خالق ارے رونے والے شاہ کے اب اور کیا درکار ہے. او مست تیری آنکھوں سے لے زہرا کا دامن ہو گیا. ذکر حیدر ذکر خالق بعد اکبر شاہ نے فرما یا الہی تیرا شکر مرحلہ یہ بھی تیری رحمت سے آسان ہو گیا. ذکر حیدر ذکر خالق سلام پڑھیں گے. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد محمد. حضرات مومنین سلام کی چند بند ملاحظہ فرمائیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر کون کون سی مصیبتیں ڈھائی گئیں اور شہزادی نے کتنی شدت کے ساتھ ان مصیبتوں کا سامنا کیا. میں سلام کے چند بند پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. خدا کی قسم کسی بھی آنکھ سے آنسو نہیں رکے گا اگر آپ اسے محسوس کریں گے. ملاحظہ فرمائیں گے حضرات. ایک ایک بند پر خاص طور سے توجہ کا طالب ہوں. خائے گر چکا در فاطمہ پر اب ہے زخمی محمد کی بیٹی. ہائے ایک دن
सर झुकाए अपने हुजरे में बैठी हुई थी। अरे फिर हुसैना के अम्मा से कहने लगे, आँख में क्यों है आंसू बताओ मुझे। अरे फातिमा ने कहा मेरे नूरे नज़र, आज अम्मा की याद आ रही है मुझे। अरे सुन के माँ की सदा दिल तड़पने लगा, रो के शबीर ने फातिमा से कहा, हाय क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, हाय क्यों छोड़ जाती है माँ। तसव्वुर शर्त हज़रात देखिएगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं। हाय उंगली पकड़ के चलाया, अरे सीने से तुमको लगाया, अरे इन 3 सालों में अम्मा, अरे तुमने बहुत कुछ सिखाया है। अरे माँ से बिछड़ के जीते हैं कैसे, कब ये बताती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, हाय क्यों छोड़ जाती है माँ। जब जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के ऊपर दरवाज़ा गिराया गया तो उस वक्त की कैफियत क्या थी, मुलाहिज़ा फरमाएंगे हज़रात। हाय दरवाज़ा जब से गिरा है, अरे पहलू शकिस्ता हुआ है, अरे टूटी हुई पसलियाँ हैं, शबीर सब जानता है। अरे तकलीफ़ में हूँ बच्चों को अपने, कब ये बताती है माँ, अरे क्यों छोड़ जाती है माँ, हाय क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। हाय किस्सा मुझे एक माँ का भैया हसन ने सुनाया, अरे बेटा वहीं सामने था, अरे जब माँ ने खाया तमाचा है। अरे अब अपने घर में, अरे अब अपने घर में है बेटों से अपने चेहरा छुपाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। है माँ ने कहा फिर ये शबीर से, हर माँ तो आती नहीं लौट के, ऐ मेरे दिल मेरे नूरे नज़र, ज़हरा का तुमसे ये वादा है अब, हाय जब तुम बुलाओगे आएगी माँ, सीने से तुमको लगाएगी माँ। हाय दरवाज़ा जब से गिरा है, अरे पहलू शकिस्ता हुआ है, अरे टूटी हुई पसलियाँ हैं, शबीर सब जानता है। अरे तकलीफ़ में हूँ बच्चों को अपने, कब ये बताती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, हाय क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। ये बंद मुलाहिज़ा फरमाएंगे हज़रात ख़ास तौर से कि शबीर ने फिर सदा दी, है क्या छोड़ जाओगी तुम भी,
کیوں ایسا کہتی ہو اماں، ارے رہتی نہیں ماں کسی کی ہے، ارے اچھا بتاؤ کیا دور جا کر پھر لوٹ آتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، ہے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، ہے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ ایک روز ایسا بھی آیا، ارے تھا فاطمہ کا جنازہ، ارے رخ سے کفن جب ہٹایا، شبیر نے ماں سے پوچھا ہے، ارے زیر کفن بھی ارے آواز سن کر کیا لوٹ آتی ہے ماں، ہے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، ارے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ ہے اس فکر میں جاگ جانا، پیاسا نہ ہو میرا بیٹا، ارے احساس ہے مجھ کو اماں، ارے کیا پیار ہوتا ہے ماں کا ہے، ارے راتوں کو اٹھ کر بیٹوں کو اپنے پانی پلاتی ہے ماں، ہے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، ہے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ مختم ملاحظہ فرمائیں گے حضرات کہ بن ماں کے بچوں سے آ کر یہ جب، بن ماں کے بچوں سے آ کر رضا جب حال پوچھا علی نے کہا، ہائے رضا اور ذیشان، رو رو کے بولیں یہ پھر فاطمہ، اے بابا گھر میں، اے بابا گھر میں لگتا نہیں دل، جب یاد آتی ہے ماں، ہے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ ہے شبیر نے پھر صدا دی، ارے کیا چھوڑ جاؤ گی تم بھی، ارے کیوں ایسا کہتی ہو اماں، ارے رہتی نہیں ماں کسی کی ہے، ارے اچھا بتاؤ کیا دور جا کر پھر لوٹ آتی ہے ماں، ہے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ باعث بلند صلوات میں آپ نے سردی کا خیال نہ رکھتے ہوئے فرش ازا پر آ کر بتا دیا کہ مزاج موسموں کو بدلا کرتے ہیں عزاداروں میں نہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے جذبے کو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سلامت رکھیں، اور آپ کی ہر دلی نیک حاجات کو خدا قبول فرمائیں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات کا سہارا دیں۔ چار مصرے ملاحظہ فرمائیں گے حضرات، پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ کہتی ہو خود کو فاطمہ زہرا کی کنیزیں، دیکھیے گا خاص طور سے ایک پیغام ہے کہ کہتی ہو خود کو فاطمہ زہرا کی کنیزیں، کتنی بھی مشکلیں ہوں یہ پردہ نہ چھوڑنا، کہتی ہو خود کو فاطمہ زہرا کی کنیزیں، کتنی بھی مشکلیں ہوں یہ پردہ نہ چھوڑنا، ارے گر چاہتی ہو خلد میں اونچا ملے مکان، محسن کے قاتلوں پہ تبرہ نہ چھوڑنا، گر چاہتی ہو خلد میں اونچا ملے مکان، محسن کے قاتلوں پہ تبرہ نہ چھوڑنا۔ ایک نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔
ایک مطلب 2-3 شعر ملاحظہ فرمائیں گے حضرات کہ کسی کو جب ہوائے ظلم سے ٹکرانا پڑتا ہے، کسی کو جب ہوائے ظلم سے ٹکرانا پڑتا ہے اسے عباس کے پرچم کے نیچے آنا پڑتا ہے، کسی کو جب ہوائے ظلم سے ٹکرانا پڑتا ہے اسے عباس کے پرچم کے نیچے آنا پڑتا ہے، تو کسی کے بس میں کب ہے ڈوبتا سورج بلا لینا، زمین کی گردشوں کو روک کے پلٹانا پڑتا ہے۔ کسی کو جب ہوائے ظلم سے ٹکرانا پڑتا ہے، تاریخ آپ کے ذہن میں ہے، خاص طور سے نتیجہ ملاحظہ فرمائیں گے، کسی کو جب ہوائے ظلم سے ٹکرانا پڑتا ہے اسے عباس کے پرچم کے نیچے آنا پڑتا ہے، کسی کے بس میں کب ہے ڈوبتا سورج بلا لینا، زمین کی گردشوں کو روک کے پلٹانا پڑتا ہے، تو ضعیفہ سے کوئی کہہ دو علی سے جھوٹ مت بولے، علی حق ہے علی کے حکم پہ مر جانا پڑتا ہے۔ ضعیفہ سے کوئی کہہ دو علی سے جھوٹ مت بولے، ضعیفہ سے کوئی کہہ دو علی سے جھوٹ مت بولے، کہ ایک مطلب اور 2-3 شعر ملاحظہ فرمائیں حضرات، کہ ایک نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ کسی کو جب ہوائے ظلم سے ٹکرانا پڑتا ہے اسے عباس کے پرچم کے نیچے آنا پڑتا ہے، کسی کے بس میں کب ہے ڈوبتا سورج بلا لینا، زمین کی گردشوں کو روک کے پلٹانا پڑتا ہے۔ اب شعر دیکھیں گے یہاں سے ایک مطلب اور 2-3 شعر، کہ ایک مشکیزہ جو موجوں کو بھی گھائل کر دے، ایک مشکیزہ جو موجوں کو بھی گھائل کر دے، تشنگی وہ ہے جو دریاؤں کو پاگل کر دے۔ ایک مشکیزہ، اس شعر میں قوافی بہت ٹف ہے، ملاحظہ فرمائیں گے حضرات، کہ ایک مشکیزہ، کاش میں پہنچا لے جاؤں، کہ ایک مشکیزہ جو موجوں کو بھی گھائل کر دے، تشنگی وہ ہے جو دریاؤں کو پاگل کر دے، تو روز کہتا ہوں کہ زہرا کا پسر آئے گا، روز کہتا ہوں کہ زہرا کا پسر آئے گا، میرے مولا میرے جملے کو مدلل کر دے۔ روز کہتا ہوں کہ زہرا کا پسر آئے گا، میرے مولا میرے جملے کو مدلل کر دے، تو فاطمہ زہرا تیری گود سے اٹھ کر اصغر، فاطمہ زہرا تیری گود سے اٹھ کر اصغر، رن میں شبیر کے لشکر کو مکمل کر دے۔ فاطمہ صغرا تیری گود سے اٹھ کر اصغر، رن میں شبیر کے لشکر کو مکمل کر دے۔ ایک نعرہ صلوات میں آپ حضرات۔ آئیے حضرات، انہی مصروں کے زیر سایہ میں گزار ہوں جناب اشتر بلگرامی صاحب سے دعائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں آپ حضرات، ایک آواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک بار نعرہ صلوات کا سہرا دیں۔ چار مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ زہرا کے مصائب کو جو چھپانے میں لگے ہیں، زہرا کے مصائب کو جو چھپانے میں لگے ہیں، کچھ لوگ یہاں مال کمانے میں لگے ہیں۔ زہرا کے مصائب کو جو چھپانے میں لگے ہیں، کچھ لوگ یہاں مال کمانے میں لگے ہیں، اور ان کو بھی کرو دین کے غداروں میں شامل، ان کو بھی کرو دین کے غداروں میں شامل، جو قاتل محسن کو چھپانے میں لگے ہیں، جو قاتل محسن کو چھپانے میں لگے ہیں۔ ایک مطلب تک 2-4 اشعار اور سماعت فرما لیں کہ مجھ پر کرم یہ کتنا ید کبریا کا ہے، مجھ پر کرم یہ کتنا ید کبریا کا ہے، لب پر میرے جو تذکرہ خیر النساء کا ہے، لب پر میرے جو تذکرہ خیر النساء کا ہے، اور بے اذن جس کے گھر میں فرشتے نہ آ سکیں، بے اذن جس کے گھر میں فرشتے نہ آ سکیں، دنیا میں وہ شرف فقط سیدہ کا ہے، دنیا میں وہ شرف تو فقط سیدہ کا ہے، اور خاتون حشر آگ سے اس کو چھڑائیں گی، خاتون حشر آگ سے اس کو چھڑائیں گی، ماتم گزار جو بھی شہ کربلا کا ہے، ماتم گزار جو بھی شہ کربلا کا ہے، اور اس گھر کا رخ بھی کرتی نہیں ہے نحوستیں، اس گھر کا رخ بھی کرتی نہیں ہے نحوستیں، جس گھر میں روز ورد حدیث کسا کا ہے، اس گھر کا رخ بھی کرتی نہیں ہے نحوستیں، جس گھر میں روز ورد حدیث کسا کا ہے، اور پڑھتے رہو
نماز میں تسبیح فاطمہ، پڑھتے رہو نماز میں تسبیح فاطمہ، آسان یہ طریقہ قبول دعا کا ہے، آسان یہ طریقہ قبول دعا کا ہے۔ اور اپنا پسر وہ بھی کہہ دیا، بھی کہا ہے بطول نے، اپنا پسر بھی جس کو کہا ہے بطول نے، عباس با وفا وہ ملک وفا کا ہے۔ اور آخری مصرع میں پیدا فرمائیں کہ ویران قبر فاطمہ زہرا ہے آج بھی، ویران قبر فاطمہ زہرا ہے آج بھی، کیسا یہ احترام رسول خدا کا ہے، کیسا یہ احترام رسول خدا کا ہے۔ نعرہ صلوات۔ آئیے حضرات، میں بغیر کسی تمہید کے گزار ہوں جناب عاصم حسین صاحب کی خدمت میں نمائیں اور پیشانی کے فرائض انجام دیں۔ ایک نعرہ صلوات سے آپ حضرات کا استقبال کریں۔ ایک بار بلند نعرہ صلوات۔ ڈھونڈ لو ہے کہیں، لگے گی کہاں؟ ایک منٹ لگا لو کہیں کوئی، چلو 4 میں سے تو یہ پڑھ لو۔ صلوات بھیجا یہ پڑھا۔ ایک مطلع اور 2 شعر ملاحظہ فرمانے پہلے کہ بارگاہ علم میں نظر عقیدت کے لیے، کہ بارگاہ علم میں نظر عقیدت کے لیے لفظ میں قرآن سے چنتا ہوں مدحت کے لیے، لفظ میں قرآن سے چنتا ہوں مدحت کے لیے۔ اور سورہ کوثر کے آئینے میں پڑھ کر دیکھیے، سورہ کوثر کے آئینے میں پڑھ کر دیکھیے فاطمہ کتنی ضروری ہیں رسالت کے لیے، کہ فاطمہ کتنی ضروری ہیں رسالت کے لیے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ میرے ہونٹوں پر جو ہے خاتون محشر کی ثنا، میرے ہونٹوں پر جو ہے خاتون محشر کی ثنا، ایک وسیلہ ہے یہ محشر میں شفاعت کے لیے، ایک وسیلہ ہے یہ محشر میں شفاعت کے لیے۔ صلوات بھیجا بذات زیادہ حال نہ ہوتے ہوئے ایک مطلع اور چند اشعار ملاحظہ فرما لیں کہ کوئی سمجھے گا کیسے مرتبہ زہرا کی چادر کا، کوئی سمجھے گا کیسے مرتبہ زہرا کی چادر کا، زمین سے تا فلک ہے سلسلہ زہرا کی چادر کا، زمین سے تا فلک ہے سلسلہ زہرا کی چادر کا۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ محافظ ہے حصار انما اس کی طہارت کا، کہ محافظ ہے حصار انما اس کی طہارت کا، ید قدرت نے کھینچا دائرہ زہرا کی چادر کا، ید قدرت نے کھینچا دائرہ زہرا کی چادر کا۔ اور قری کس طرح کوئی رزق کو لا پائے گا اس کے، قری کس طرح کوئی رزق کو لا پائے گا اس کے، کیا تطہیر نے خود فیصلہ زہرا کی چادر کا، کیا تطہیر نے خود فیصلہ زہرا کی چادر کا۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ سرے کونین پہ سایہ فگن ہے روز محشر تک، سرے کونین پہ سایہ فگن ہے روز محشر تک، کوئی رتبہ تو دیکھے فاطمہ زہرا کی چادر کا، کوئی رتبہ تو دیکھے فاطمہ زہرا کی چادر کا۔ اور شعر دیکھیں کہ غم دنیا ہو کوئی یا مقام شادمانی ہو، غم دنیا ہو کوئی یا مقام شادمانی ہو، سنا جاتا ہے گھر گھر واقعہ زہرا کی چادر کا، سنا جاتا ہے وہ، سنا جاتا ہے گھر گھر واقعہ زہرا کی چادر کا۔
کہ غم دنیا ہو کوئی یا مقام شادمانی ہو، غم دنیا ہو کوئی یا مقام شادمانی ہو، سنا جاتا ہے گھر گھر واقعہ زہرا کی چادر کا۔ اور شعر ملائے فرمائیں کہ بھرم پردے کا رکھا ہے پڑھے ہیں شام میں خطبے، بھرم پردے کا رکھا ہے پڑھے ہیں شام میں خطبے، سرے دربار دیکھو حوصلہ زہرا کی چادر کا، سرے دربار دیکھو حوصلہ زہرا کی چادر کا۔ اور کنیزان جناب فاطمہ لیں جائزہ اپنا، کنیزان جناب فاطمہ لیں جائزہ اپنا، تمہارے روبرو ہے آئینہ زہرا کی چادر کا، کہ تمہارے روبرو ہے آئینہ زہرا کی چادر کا۔ اور میری ملت کی مائیں بیٹیاں بہنیں سمجھ سن لیں، میری ملت کی مائیں بیٹیاں بہنیں سبھی یہ سن لیں، رکھیں قائم سروں پر سلسلہ زہرا کی چادر کا، رکھیں قائم سروں پر سلسلہ زہرا کی چادر کا۔ اور قیامت تک کنیزوں کے ہو پردے کا بھرم قائم، قیامت تک کنیزوں کے ہو پردے کا بھرم قائم، خدایا دے رہا ہوں واسطہ زہرا کی چادر کا، خدایا دے رہا ہوں واسطہ زہرا کی چادر کا۔ کوئی سمجھے گا کیا کیسے مرتبہ زہرا کی چادر کا، اور زمین سے تا فلک ہے سلسلہ زہرا کی چادر کا۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بس حضرات ایک مطلب 2-3 شعر ملاحظہ فرمائیں قبلہ کے استقبال میں، ایک بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں آپ۔ دیکھیے گا، حاضر کرتا ہوں کہ مقصد دین خدا راز مشیت زینب، ذکر شبیر کے قرآن کی آیت زینب ہے، نماز شہ ابرار کی نیت زینب، لب عباس کی معصوم تلاوت زینب، اپنی آغوش میں اسلام کو پالا تو نے، بعد شبیر امامت کو سنبھالا تو نے، کس طرح مجھ سے رقم ہو تیرا رتبہ زینب، سر دربار ستم وہ تیرا خطبہ زینب، پردہ لہجہ حیدر میں وہ لہجہ زینب، ایک سناٹا کے جس پر تیرا قبضہ زینب، پردہ لہجہ حیدر میں وہ لہجہ زینب، ایک سناٹا کہ جس پر تیرا قبضہ زینب، تو ظلم میں خوف کا احساس ابھی زندہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ عباس ابھی زندہ ہے۔ ظلم میں خوف کا آخری مرحلہ اور آخری شعر کہ ظلم میں خوف کا احساس ابھی زندہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ عباس ابھی زندہ ہے، تو ساری دنیا میں ابھی حق کا سفر جاری ہے، اس کا مطلب تیرے خطبے کا اثر جاری ہے۔ مالک کون و مکہ شیر جلی کی بیٹی، بولی شبیر کے قاتل سے علی کی بیٹی، شیر یزداؤ زمانے کے ولی کی بیٹی، ارے تیرے گھر میں ہی تیری ذات بتا دی میں نے، آج تجھ کو تیری اوقات بتا دی میں نے، تیرے گھر میں ہی تیری ذات، نتیجہ ملاحظہ فرمائیے گا حضرات کہ تیرے گھر میں ہی تیری ذات بتا دی میں نے، آج تجھ کو تیری اوقات بتا دی میں نے۔ تو تو یہ کہتا تھا زمانے کا خدا کوئی نہیں، ارے میں یہ کہتی ہوں زمانے میں تیرا کوئی نہیں، تو یہ کہتا تھا زمانے کا خدا کوئی نہیں، میں یہ کہتی ہوں زمانے میں تیرا کوئی نہیں، میں یہ کہتی ہوں زمانے میں تیرا کوئی نہیں، میرا مونس میرے بھائی کے سوا کوئی نہیں، ارے تو سمجھتا ہے میں تنہا ہوں میرا کوئی نہیں، تو میرے عباس سے بھائی کی قیادت کے لیے میرا سجاد ہی کافی ہے قیامت کے لیے، میرے عباس سے بھائی کی قیادت کے لیے میرا سجاد ہی کافی ہے قیامت کے لیے۔ ساری دنیا میں ابھی حق کا سفر جاری ہے، اس کا مطلب میرے خطبے کا اثر جاری ہے۔ مالک کون و مکہ شیر جلی کی بیٹی، بولی شبیر کے قاتل سے علی کی بیٹی، ارے تیرے گھر میں ہی تیری ذات بتا دی میں نے، آج تجھ کو تیری اوقات بتا دی میں نے، کہ پڑھ کے نہج البلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ آئیے حضرات میں انہی مصروں کے زیر سایہ بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا ڈاکٹر عباس رضا صاحب قبلہ کی خدمت میں، وہ فیروز ممبر ہوں اور فضائل و مصائب سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں، ایک بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الحمد للہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين، لا سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات معزز حضرات، گرامی قدر مومنین و سامعین، یقیناً موسم سرد ہے اور سخت ہے. میں سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں، پورے عالم اسلام کی خدمت میں، عالم تشیع کی خدمت میں، خاص طور سے ساکن غیبت اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ان کی جد ماجدہ کی غمناک شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں. یہ شب شہادت ہے اور ہم سب پرسہ دینے کے لیے ہی یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں. بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا ہے، اور کسی بھی ذات کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے مشن کو قائم رکھا جائے اور اس کی سیرت کو دنیا کے سامنے عام کیا جائے. قدرت نے ہم لوگوں کو ایسی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے کہ کائنات میں وہ نعمتیں کسی اور ذات کو میسر نہیں ہیں. جس کے یہاں 14 معصومین پائے جاتے ہوں، جن کے یہاں مقدس ہستیاں پائی جاتی ہوں، جن کا امام زندہ ہو، اس سے زیادہ خوش نصیب قوم شاید کوئی نہیں ہو سکتی ہے. لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم محمد اور آل محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، تو پیغمبر نے جس طریقے سے فرمایا تھا کہ ہمارا چاہنے والا ہمارے غم میں غمزدہ ہوتا ہے اور ہماری خوشی میں خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو یقیناً یہ سوگ کی رات ہے، یہ عزاداری کی رات ہے، یہ پرسے کی رات ہے. ایک چاہنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے معصوم شہزادی کی شہادت کے اس موقع پر یقیناً پوری دنیا کو اور خاص طور سے ان کے بیٹے کی خدمت میں وہ پرسہ پیش کرے. ہم حاضر ہوئے ہیں
قرآن مجید کا 33واں سورہ سورہ احزاب، اس کی آیت نمبر 21 جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اسلام کی ذات میں بہترین آئیڈیل، بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ پایا جاتا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی ذات سے امید لگائے بیٹھے ہیں اور جن کو قیامت کے اوپر، آخرت کے اوپر یقین پایا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے پیغمبر اسلام کی ذات بہترین آئیڈیل ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا عزیزو، یقیناً وحدہ لا شریک پروردگار کے علاوہ کائنات میں تمام ہستیاں، تمام ذاتیں کسی نہ کسی آئیڈیل، کسی نہ کسی اسوہ، کسی نہ کسی الگو کی محتاج پائی جاتی ہیں۔ اس دنیا میں انسان کچھ بھی بناتا ہے تو سامنے کوئی نمونہ رکھتا ہے، اس نمونے کو دیکھتا جاتا ہے اور اپنی صناعی کو دنیا کے سامنے روشن کرتا جاتا ہے۔ وہ تو پروردگار کی ذات تھی جس نے بغیر کسی نمونے کے صناعت کا، اپنی صناعی کا ایسا شاہکار دنیا کے سامنے پیش کیا کہ آج دنیا حیرت بھری نگاہوں سے مناظر قدرت کو دیکھتی جا رہی ہے اور اللہ تک پہنچتی جا رہی ہے۔ انہیں بطور نمونہ پیش کرے، ہر کس و ناکس کو ہم اپنا آئیڈیل یا اپنا نمونہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی لیے عزیزو، ہمارے یہاں ہدایت کی منزل پہ قدرت نے جن کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا تھا، سب سے پہلی چیز ان کی ذات میں عصمت کو رکھا ہے۔ ہم غیر معصوم کو اپنا آئیڈیل نہیں مانتے، کیوں؟ اس لیے کہ جو ذات غیر معصوم ہوگی اس کے یہاں خطا اور غلطی کا امکان پایا جاتا ہے۔ اب امکان خطا اگر ہے تو اب بتائیے ہم بھی اس غلطی کو انجام دیں یا اللہ نے ہم کو غلطیوں سے دور رہنے کے لیے بھیجا ہے؟ تو یقیناً جو ذات آئیڈیل ہوگی اس ذات کو سب سے پہلے معصوم ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے قدرت نے 14 معصومین کو ہمارے درمیان ہمارا ہادی بنا کے، ہمارا رہنما بنا کے، ہمارا پیشوا بنا کر کے بھیجا ہے۔ مگر واہر قدرت، واہر پروردگار عالم کی یہ مشیت کہ اس نے مردوں کے لیے تو 13 لوگوں کو بھیجا، معصوم بنا کے بھیجا، مگر صنف نسواں میں فقط ایک ذات کو ہادی اور رہبر بنا کے بھیجا کہ جس کو سارا زمانہ فاطمۃ الزہرا کہتا ہے۔ مردوں کی صنف میں 13 لوگ آئے ہادی بن کے، مگر صنف نسواں میں فقط ایک خاتون جنت، شہزادی عصمت و طہارت، جو دنیا کے سامنے آئیڈیل اور نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس توجہ سے تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یقیناً دیکھیے، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر اللہ نے اپنے حبیب کو زمانے کے لیے اسوہ بنا کے بھیجا ہے تو آپ یاد رکھیے گا، رسول کی ذات وہ ہے کہ حدیث قدسی میں خود پیغمبر کی زبانی پروردگار عالم کا یہ اعلان کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں۔ ایک نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک نور پیغمبر اسلام کا، دوسرا نور مولائے کائنات کا۔ پھر پیغمبر اسلام سے جو نور نکلتا ہے وہ شہزادی عصمت و طہارت کا نور ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی ہی تو بیٹی ہے شہزادی عصمت و طہارت۔ یہ نور یہاں تک پہنچتا ہے۔ پھر عزیزو، جو دوسرے نور کا حصہ تھا اس نور سے آ کر کے ملتا ہے، یعنی علی و فاطمہ کی جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس نور کے سلسلے کو قدرت اور زیادہ بڑھاتا جاتا ہے۔ کبھی حسن کی صورت میں نور چمکتا ہے، کبھی حسین کی صورت میں نور چمکتا ہے، اور چمکتے چمکتے یہ 12 انوار مبارک آسمان امامت پہ ہم کو دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سب اسی نور کا حصہ ہیں جسے پروردگار نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا، اور زمانے کو آج بھی وہ روشن اور منور کیے ہوئے ہیں۔ تو یقیناً پیغمبر کی ذات سب سے پہلے کائنات میں
پہلا نور ہمارے نبی کا نور پایا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جب آگے بڑھا ہے تو یہی سارے انوار مبارک اسی سے کسب ضیاء کرتے ہوئے، بلکہ اسی نور کا حصہ اور جز بنتے ہوئے دنیا کو روشن کرتے چلے آئے۔ پیغمبر نے علی کے سلسلے میں فرمایا، علی نے آگے امام حسن کے سلسلے میں فرمایا کہ میرے بعد ہدایت کی ذمہ داری ان انوار مبارک کے دوش پر آئے گی، اور فقط اتنا ہی نہیں بلکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں ایک حدیث ہے جہاں تک آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اگر پیغمبر اسوہ ہیں تو اسی اسوے کے نمونے یہ سارے انوار مبارک پائے جاتے ہیں، اور پیغمبر نے قدم قدم پہ جگہ جگہ پہ ان لوگوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا، روشناس کروایا، واقف کروایا، اور اپنی شہزادی کے لیے تو خاص طور سے یہ جملہ کہا، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ہی ایک حصہ ہے۔ فقط یہ کہہ دینا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے شاید یہ ترجمہ مناسب نہ ہو، فاطمہ میرا ایک حصہ ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، ہمیشہ جز میں وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں جو کل کے اندر موجود ہیں۔ مثال دوں، مادی مثال دوں، ایک روٹی کے ٹکڑے کو آپ لے لیجئے، 90% حصہ ایک طرف رکھیے، 10% دوسری طرف رکھیے، تو اس 10% میں بھی وہ سارے کمالات ہوں گے، وہ ساری خوبیاں ہوں گی جو اس کل میں پائے جاتے ہیں۔ تو پیغمبر نے اگر یہ کہا ہے کہ فاطمہ میرا ایک حصہ ہے تو یقیناً پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ خود پیغمبر کیا ہیں، پیغمبر کے صفات کیا ہیں، پیغمبر کے کمالات کیا ہیں، پیغمبر میں کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ جو کمالات پیغمبر کی ذات سے منسلک ہوں گے وہ تمام خوبیاں شہزادی عصمت و طہارت کی ذات میں پائی جائیں گی۔ لہذا عزیزو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید نبی اور آل نبی کا تو قصیدہ پڑھتا آیا ہے نا۔ قرآن مجید میں اسی نبی کو پروردگار نے کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا، کبھی مزمل کہہ کے پکارا، کبھی مدثر کہہ کے پکارا، کبھی یاسین کہا، اور کبھی بشیر کہا، کبھی نذیر کہا، کبھی یا ایہا النبی کہہ کے پکارا، کبھی یا ایہا الرسول کہہ کے پکارا۔ نبوت ان کے ساتھ ہے، رسالت ان کے ساتھ ہے، سید الانبیاء یہ بنائے گئے، شافع محشر ان کو بنایا گیا۔ قرآن نے پیغمبر کے سارے صفات بیان کیے ہیں، تو جب یہ سارے صفات پیغمبر میں ہیں تو جو اس کا حصہ کیا جائے گا، جو اس کا جز قرار دیا جائے گا، وہ ساری خوبیاں بھی اس جز میں پائی جائیں گی۔ لہذا مجھے کہنے دیجئے کہ اگر پیغمبر نبی ہیں تو فاطمہ نبوت کا حصہ ہے، اگر پیغمبر رسول ہیں تو فاطمہ رسالت کا حصہ ہے، اگر پیغمبر شافع محشر ہیں تو فاطمہ شفاعت کا حصہ ہے، اگر پیغمبر سید المرسلین ہیں تو فاطمہ سیادت کا حصہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ تو مردوں کے لیے تو 13 لوگوں کو معصوم بنا کے بھیجا گیا، مگر صنف نسواں میں خواتین کے درمیان ایک ذات ہے جو آئیڈیل نمونہ اور اسوہ کی حیثیت رکھتی ہے اور جسے قدرت نے معصومہ بنا کے بھیجا ہے۔ اگر پیغمبر کے لیے قرآن مجید میں قدرت نے یہ کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے زمانے والو جسے خدا کی ذات پر بھروسہ ہے، جو اللہ سے امیدوار ہے، جو روز آخرت کا یقین رکھتا ہے، جو پروردگار کی تسبیح و تحلیل کرتا رہتا ہے، اگر تم لوگوں کے لیے پیغمبر کی ذات آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں ایک حدیث ہے جو ہمارے زمانے کے امام نے اپنی جدہ ماجدہ کے سلسلے میں فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں، ساکن غیبت ہمارے امام فرماتے ہیں کہ اِنَّا لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک میرے لیے پیغمبر اسلام کی بیٹی میں بہترین نمونہ عمل پایا جاتا ہے۔ اب زمانے والوں کو توجہ دینا چاہیے، یہ جملہ کسی عام انسان کا نہیں ہے، وقت کا امام یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے پیغمبر کی بیٹی کی ذات میں بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ یا الفاظ بدل کے کہہ دوں، عزیزو وہ ذات
جو ساری کائنات کے لیے نمونہ بنا کے بھیجی گئی، اگر اس ذات کے لیے کوئی ذات نمونہ ہے تو وہ شہزادی عصمت و طہارت کی ذات ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ خدمت میں پیش کروں، جب ایک امام وقت کے لیے پیغمبر اسلام کی یہ بیٹی اتنا بڑا مرتبہ رکھتی ہے کہ آئیڈیل ہے امام کے لیے، امام معصوم کے لیے جو ذات آئیڈیل ہے، تو کیا وہ سارے زمانے کے لیے آئیڈیل بننے کی حیثیت نہیں رکھتی ہوگی؟ یقیناً رکھتی ہے۔ اسی لیے شہزادی کو ایک مشہور لقب سے زمانہ یاد کرتا ہے، کیا؟ سیدۃ نساء العالمین، تمام کائنات کی خواتین کی سردار۔ سیادت شہزادی عصمت و طہارت کو قدرت نے دی ہے، تمام خواتین کی سردار۔ دیکھیں دیدو، جلدی بات گزارش کروں، ایک خاتون کی زندگی اس وقت مکمل کہلاتی ہے جب وہ 3 مرحلوں سے کامیابی کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ اور قدرت نے خاتون کو، پہلے ایک روایت پیش کروں پھر اپنی بات کو یہاں لے کے آتا ہوں، اللہ نے عورت کو بڑا مرتبہ عطا کیا ہے، بڑا مقام عطا کیا ہے۔ زمانے والوں نے یہ اور بات ہے کہ عورت کو نیچی نگاہوں سے دیکھا، کم حیثیت تسلیم کیا، کبھی وہ مال تجارت بنی تو کبھی کسی اور چیز کا ذریعہ قرار دی گئی، لیکن اسلام نے ایک خاتون کو بہت بڑا مقام عطا کیا ہے۔ اسلام نے خواتین کے لیے جتنی زیادہ احترام کی گفتگو کی ہے شاید کسی اور مذہب میں نہ پائی جاتی ہو۔ اور یہ بھی نہیں بلکہ پروردگار نے عملی طور پہ رسول اسلام کے ذریعے سے دنیا کو یہ پیغام پہنچایا۔ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کو قدرت نے 2-3 فرزند دیے تھے، لیکن مشیت پروردگار یہ تھی کہ دینے کے بعد واپس لے لیے۔ جس ماحول میں، جس گھرانے میں، جس ماحول میں، جس ارم میں ایک بچی والدین کے لیے ننگو آر کہی جاتی تھی اور پیدا ہوتے ہی باپ اسے زندہ جا کر کے قبر کے حوالے کر دیتا تھا، اس ماحول میں 3 بیٹے دینے کے بعد پروردگار نے اپنے حبیب سے ان بچوں کو لے لیا۔ اگر زندہ رکھا تو اکلوتی بیٹی جناب سیدہ کو زندہ رکھا۔ یہ کیوں تھا؟ تاکہ سیدہ کے ذریعے سے ساری دنیا تک پیغام پہنچایا جائے کہ ایک عورت زندگی میں کیا مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ اگر خاتون نہ ہوتی تو کائنات میں یہ جو گہما گہمی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو نسلوں کی بقا دیکھ رہے ہیں، جو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ایک خاتون کی مرہون منت ہے، اسی کی ضمانت ہے، اسی نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہے، ورنہ آدم کے بعد حوا کو نہ پیدا کیا جاتا۔ اگر دنیا کا سلسلہ یوں ہی چل سکتا تھا تو حوا آدم کے پہلو سے نہ پیدا ہو جاتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کائنات کی بقا کے لیے، نسل انسانی کے تسلسل کو آگے جاری رکھنے کے لیے ایک خاتون کا بہت ہی نمایاں کردار ہوتا ہے۔ اور اسی لیے عزیزو 3 مرحلوں سے یہ گزرتی ہے تو قدرت نے بڑا مرتبہ بھی عطا کیا۔ پوری توجہ کیجئے گا، میں روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک بچی جب پیدا ہوتی ہے اپنے والدین کے گھر میں تو وہ بیٹی کہلاتی ہے۔ جب وہ سن شعور کو پہنچتی ہے اور اس منزل پر پہنچتی ہے کہ ماں باپ اس کی شادی کر دیتے ہیں تو وہ زوجہ بن کر کے اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے۔ اور جب قدرت اس کی گود کو نعمت اولاد سے بھر دیتی ہے، اللہ اس کو نعمت اولاد سے سرفراز کر دیتا ہے، تو پھر وہی عورت ماں کہلاتی ہے۔ مگر تینوں منزلوں میں قدرت ایک عجیب تحفے سے نوازتا رہتا ہے۔ پوری توجہ آپ کے چاہوں گا، جب یہ بچی اپنے والدین کے آنگن میں آتی ہے تو رحمت بن کے آتی ہے۔ جب یہ بچی اپنے ماں باپ کے ہاں آتی ہے تو رحمت بن کے آتی۔ میں عام انسانوں کی گفتگو کر رہا ہوں، ابھی شہزادی کی بات نہیں پیش کر رہا ہوں۔ کوئی بھی کسی بھی گھرانے میں جو بچی پیدا ہوتی ہے وہ رحمت بن کے آتی ہے، والدین کے لیے رحمت۔ اسی بچے کی شادی جب ماں باپ کر دیتے ہیں تو 5ویں امام نے فرمایا کہ من ازدوج فقد احتفظ نصف دینہ، جس نے شادی کر لی اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا۔
اب توجہ کر رہے ہیں نا. جس نے شادی کر لی، بہت ساری روایتیں ہیں. مثلاً ایک روایت اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ شادی شدہ انسان کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ کی 70 رکعت نمازوں کے برابر ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ شادی کر لینے سے عبادتوں کا مزہ بھی دوبالا ہوتا ہے اور اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے. کہاں 2 رکعت اور کہاں 70 رکعت. لیکن جو روایت پیش کر رہا تھا، جس نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا. پھر امام نے آگے فرمایا ہے کہ اسے چاہیے کہ آدھے دین کے لیے وہ کوشش کرتا رہے. نماز، روزہ، خیرات، زکوٰۃ، دوسرے جو بھی نیک کام ہیں اس کے ذریعے سے یہ آدھا دین مکمل ہوتا رہے گا. تو شادی کی یہ برکت ہے. شادی ہوئی، آدھا دین محفوظ ہو گیا. اور اس کے بعد جب قدرت اسی بچی کو زوجیت سے آگے بڑھاتے ہوئے ماں کی منزل میں لا کے کھڑی کرتی ہے، اللہ جب اس کو ماں بنا دیتا ہے تو پھر اس کے لیے خود پیغمبر کی حدیث پائی جاتی ہے نا، الجنتو تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. بیٹی بن کے آئی تو رحمت، زوجہ بن کے گئی تو آدھا دین محفوظ کیا، ماں بنی تو قدرت نے جنت کو اس کے قدموں کے نیچے ڈال دیا کہ زندگی بھر اولاد کو اس کی فرما برداری کرتے رہنا ہے. ذرہ برابر بھی نافرمانی کی تو جنت میں اس کا داخلہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے، وہ جنت سے دور رکھا جائے گا. عزیزو، جب ایک عام خاتون کے لیے یہ روایت پائی جاتی ہے، یہ سلسلہ پایا جاتا ہے، تو ذرا شہزادیے عصمت و طہارت کو زندگی کے ان تینوں مرحلوں میں رکھ کر کے دیکھ لیجئے کہ قدرت نے اس کو کیا بلند مرتبہ عطا کیا. اگر بیٹیاں رحمت بن کے آتی ہیں تو فاطمہ بھی تو اپنے باپ کے لیے رحمت بن کے آئی ہے نا. اور کس کے لیے رحمت؟ جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، اس ذات کے لیے رحمت بن کے آئی ہے جناب فاطمہ زہرا. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. بلکہ قدرت نے جب اپنی ربوبیت کا اعلان کیا تو سورہ حمد میں ایک لفظ استعمال کیا نا، الحمدللہ رب العالمین. اب عالمین کا ترجمہ کر پانا، اس کے مصداق کو پیش کر پانا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ سائنس والوں کا یہ ماننا ہے 18,000 سے زیادہ عالم کائنات پائی جاتی ہے. تو اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ عالمین. جتنے بھی عالم ہیں، جتنی بھی کائنات ہے، جتنی بھی دنیا ہے، یہ تحقیق کرنا، یہ ریسرچ کرنا، یہ پتہ لگانا ہمارا اور آپ کا، سائنسدانوں کا مثلاً یہ کام ہے. لیکن قدرت نے کیا کہا؟ عالمین کا رب. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو عالمین کا رب ہے. تو اللہ نے جب اپنی ربوبیت کو دنیا کے سامنے پہچنوایا تو رب العالمین کہا، اور جب اپنے حبیب کی رحمت کے لیے گفتگو آئی تو یہی لفظ استعمال کیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت ہے وہاں تک رسول کی رحمت ہے، اور جہاں تک رسول رحمت بن کے آئے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے فاطمہ رحمت بن کے آئی ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. تو بیٹی رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے آئی. اور اس کے بعد جب پیغمبر اسلام نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی رچائی اور یہ زوجہ بن کر کے آئی. کس کی زوجہ؟ آپ محسوس کیجئے کہ اس روایت کو، کس کی زوجہ؟ شادی ہو جاتی ہے تو امام کی حدیث میں نے پیش کی تھی نا، اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا. تو فقط اپنا ہی آدھا دین نہیں بھائی، لڑکے کی شادی ہوئی تو اس کا بھی آدھا دین محفوظ، لڑکی کی شادی ہوئی تو اس کا بھی آدھا دین، شادی ہوئی تو آدھا دین محفوظ ہو گیا. شہزادی کس کی زوجہ بن کے جا رہی ہیں؟ جسے جنگ خندق میں خود پیغمبر اسلام نے کل ایمان کا خطاب دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ علی کا بھی ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوا تھا جب تک فاطمہ زوجیت میں نہیں آ گئی تھی. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. اس لیے کہ میں کہہ سکتا ہوں تاریخ آپ کے سامنے ہے، شادی پہلے ہوئی ہے اور جنگ خندق
اس کے بعد میں ہوئی ہے۔ برزل ایمان کلہ الی الکفر کلہ، پیغمبر نے شادی کرنے کے بعد علی کے لیے جملہ کہا ہے، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو کس کے ایمان کو مکمل کیا؟ کل ایمان کے ایمان کو مکمل کیا، تو شہزادی نے مکمل کیا۔ اور اس کے بعد عزیزو جب تیسرا مرحلہ آیا، زوجیت سے نکل کر کے ماں کی منزل میں جب یہ پہنچتی ہے، تو جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، مگر یہ کس کی ماں بنائی گئی ہیں؟ ان شہزادوں کی ماں کہ جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو عزیزو جو شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اگر ان کی جنت ہے تو وہ فاطمہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ تو کائنات میں کیا کسی خاتون کو یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے؟ نہیں۔ کل 18 سال کی یہ زندگی، مگر رحمت بن کے آئی تو رحمت للعالمین کے لیے، زوجہ بن کے گئی تو اپنا آدھا ایمان اور علی جو کل ایمان ہیں ان کے آدھے ایمان کو محفوظ کیا ہے۔ اور جب ماں بنی تو ان شہزادوں کے لیے جن کو پیغمبر نے خود اس دنیا میں پہچانوایا تھا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو جو سردار ہو جنت کے جوانوں کا، لیکن اس کی جنت فاطمہ کے قدموں کے نیچے ہے۔ جب ذات ایسی ہوگی تب یہ آئیڈیل بنے گی زمانے والوں کے لیے۔ اور اسی لیے عزیزو گرچہ شہزادی عصمت و طہارت سے پہلے کائنات میں کچھ خواتین گزری ہیں جن کو سیدۃ نساء العالمین کا خطاب دیا گیا ہے، 4-5 خواتین کے نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ جناب مریم کا مرتبہ سب سے بلند ہے اس میں، اس لیے کہ قرآن مجید نے جناب مریم کی طہارت کا قصیدہ پڑھا، جناب مریم کی صداقت کا قصیدہ پڑھا۔ یا مریمو ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم آپ کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، آپ کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے، اور کائنات کی خواتین پر آپ کو سرداری عطا کی ہے۔ کائنات کی خواتین کے درمیان آپ کا انتخاب کیا، کس کے لیے ہے یہ؟ جناب مریم کے لیے۔ تو عزیزو جب جناب مریم کے لیے یہ مرتبہ ہے، شہزادی عصمت و طہارت کا جب زمانہ آیا اور انہوں نے جناب مریم کے سلسلے میں یہ باتیں سنی، ان کو معلوم ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے یہ تو وہاں سے سب سیکھ کے آتی ہیں، سب ان کو پتا ہے۔ جب اظہار کا موقع ملا، میں لفظ یوں کہہ سکتا ہوں، جب شہزادی کو اپنے علم کے اظہار کا موقع ملا تو ایک دن اپنے بابا سے یہ کہا، بابا میں نے سنا ہے کہ جناب مریم کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا رتبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا یقیناً میری شہزادی جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم مرتبہ عطا کیا ہے، عظیم رتبے پر وہ فائز تھی۔ کہا پھر میں بڑی ہوں کہ مریم کا مرتبہ زیادہ بڑا ہے؟ پیغمبر اسلام نے مسکرانے کے بعد کہا، اب توجہ کیجئے گا، پیغمبر نے فرمایا دیکھو میری شہزادی، مریم کا زمانہ الگ تھا، تمہارا زمانہ الگ ہے۔ جب دونوں زمانے برابر نہیں ہو سکتے تو دونوں زمانے کے رہنے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً مریم اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھی، لیکن تم اپنے زمانے کی، اور آج سے لے کر کے قیامت تک کے لیے تمام خواتین کی سردار تم کو بنایا جا رہا ہے۔ تمہارا مرتبہ مریم سے بلند ہے۔ اگر قرآن نے لفظ وطہرکے کے ذریعے سے جناب مریم کی طہارت کا قصیدہ پڑھا ہے تو فاطمہ تمہاری شان میں تو پوری آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یقیناً جناب مریم کا مرتبہ بہت بلند، جناب آسیہ کا مرتبہ بڑا عظیم، جناب خدیجہ کا مرتبہ عظیم ہے، ہاجرہ، جناب سارہ، ان بیویوں کا مرتبہ بھی بہت بلند ہے، جناب حوا
یقیناً ان کا مرتبہ بھی بہت بلند ہے، لیکن سیادت کا خطاب اور لقب شہزادی کی ذات سے ایسے منسلک ہوا ہے کہ اب قیامت تک بچہ بچہ جب اپنی زبان سے لفظ سیدہ کہتا ہے تو ہر ایک کا ذہن رسول اسلام کی بیٹی کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ یہ خطاب شہزادی کی ذات سے وابستہ ہو گیا ہے۔ لیکن آپ توجہ کیجئے گا، اگر رسول زمانے کے لیے اسوہ ہیں تو میں نے امام وقت کی حدیث پیش کی تھی کہ امام نے فرمایا میرے لیے رسول اسلام کی بیٹی کی ذات میں بہترین اسوہ اور نمونہ پایا جاتا ہے۔ تو شہزادی اسوہ ہیں اس لیے کہ خواتین کی سردار ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، 3 مرحلے میں نے پیش کیے تھے، اسی کے سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ کیوں شہزادی سے یہ خطاب مخصوص ہو گیا؟ اس لیے کہ شہزادی سے پہلے جو خواتین سیدۃ نساء العالمین کہلاتی تھیں، ان کے یہاں زندگی کے ایک مرحلے میں کمی پائی جاتی ہے، نقص پایا جاتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ دیکھیے، ایک عورت 3 مرحلے طے کرتی ہے، بیٹی کا مرحلہ، زوجہ کا مرحلہ، ماں کا مرحلہ۔ ان تینوں مرحلوں سے گزر کر کے اس کی زندگی کامیاب اور مکمل زندگی کہلاتی ہے۔ مگر شہزادی سے پہلے اگر جناب حوا کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو جناب حوا بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی ہیں۔ یقیناً شوہر جناب آدم ہیں، بیٹے حابیل اور قابیل اور دوسرے بیٹوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں، تو زوجیت کی زندگی جناب آدم کے ساتھ گزاری ہے۔ ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے بیٹوں کی پیدائش کے بعد، لیکن جناب حوا کے یہاں بیٹی کی حیثیت سے والدین کے ساتھ زندگی گزارنے کا مرحلہ نہیں پایا جاتا۔ تو اگر کوئی خاتون جا کر کے اپنا آئیڈیل تسلیم کر کے جناب حوا کی زندگی سے اپنی زندگی کو مکمل کرنا چاہے تو کیا جناب حوا عملی نمونہ پیش کر سکتی ہیں؟ نہیں پیش کر سکتی۔ وہ یہ تو کہہ سکتی ہیں کہ ہاں ایک زوجہ کی طرح ویسے رہو جیسے میں آدم کے ساتھ تھی، ایک ماں کی طرح ویسے رہو جیسے میں نے حابیل کی تربیت کی اور دوسرے نبیوں کی تربیت کی۔ جناب شیس بھی تو جناب آدم کے بیٹے ہیں نا، جیسے دوسرے نبیوں کی میں نے تربیت کی ہے۔ لیکن ہاں اگر یہ پوچھنا چاہتی ہو کہ میں نے بیٹی ہونے کی حیثیت سے والدین کے ساتھ کیا رویہ اپنایا تھا تو میرے ماں باپ نہیں تھے، میں عملی طور پہ یہ نمونہ پیش نہیں کر سکتی ہوں۔ زندگی کے پہلے مرحلے میں معذور نظر آئیں گی اور آگے سلسلہ بڑھتا ہے۔ جناب مریم سے اگر کوئی ان کی زندگی میں عملی نمونہ حاصل کرنا چاہے، پریکٹیکلی جناب مریم نے کیسے کر کے دکھایا تھا، تو یقیناً زندگی کا پہلا مرحلہ مریم بنت عمران، ایک بیٹی کی حیثیت سے جناب عمران کے ساتھ جو رویہ اپنایا تھا وہ دکھا سکتی ہیں، تاریخ اسے پیش کر سکتی ہے، لیکن ایک زوجہ بن کر کے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ جناب مریم کی زندگی میں نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، کسی کی زوجیت میں نہیں تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ مشیت نے، اللہ نے انہیں ماں بنایا اور جناب عیسیٰ جیسا فرزند عطا کیا ہے، تو زندگی کے اس تیسرے مرحلے میں یہ تو بتا سکتی ہیں کہ ماں کی حیثیت سے میں نے جیسے عیسیٰ کو پالا ہے ویسے تم اپنے بچوں کی تربیت کرو، لیکن زوجہ کی حیثیت سے میرا کوئی شوہر نہیں ہے۔ تو زندگی کا یہ دوسرا مرحلہ کم ہو گیا۔ اور جب بات تیسرے منزل کی آتی ہے تو جناب آسیہ کی زندگی سامنے نظر آتی ہے۔ جناب آسیہ بنت مزاحم، باپ کے ساتھ جناب آسیہ کا رویہ کیا تھا یہ بتا سکتی ہیں۔ شوہر کے ساتھ ظالم بادشاہ فرعون، یہ کہہ سکتی ہیں کہ ویسے رہو کہ جیسے میں اپنے ایمان کو بنے ہوئے خدا کے سامنے بچا کے رکھا ہے نا۔ ایک بادشاہ کے ساتھ میں رہی ہوں جو ظلم کرتا رہا مگر میرے ایمان پہ کوئی آنچ نہیں آئی ہے، میں اپنا ایمان سلامت لے کر کے دنیا سے رخصت ہوئی ہوں۔ تو زوجہ بن کے رہو تو ویسے جیسے میں فرعون کے ساتھ تھی، اپنا ایمان بھی بچایا، اپنی لاج بھی بچائی، ایک نبی کو بھی بچایا ہے۔
जनाब मूसा को किसने बचाया था? जनाब आसिया ही की ख्वाहिश थी ना कि इस बच्चे को, संदूक को खोला जाए, शायद अल्लाह ने हमारे लिए कोई तोहफा भेजा हो, और उसके बाद जनाब मूसा की तरबियत उन्हीं के इशारों पे हुई है। लेकिन जनाब आसिया की ज़िंदगी का जो तीसरा मरहला है वो नहीं पाया जाता। कुदरत ने नेमत औलाद से सरफराज नहीं किया था, लिहाजा आसिया ज़िंदगी इस मरहले में माजूर नज़र आती है कि मैं नहीं बता सकती कि माँ की तरह बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है। तो जनाब हव्वा के यहाँ ज़िंदगी का पहला मरहला कम है, जनाब मरियम के यहाँ ज़िंदगी का दूसरा मरहला नाकिस है, जनाब आसिया के यहाँ ज़िंदगी का तीसरा मरहला नहीं पाया जाता है। लेकिन हमारी जाने कुर्बान जाएं, ये ख़वातीन आलम की सैयदा थी, लेकिन अमली नमूना पेश करने में ज़िंदगी के एक एक मरहले में पीछे नज़र आती हैं। लेकिन 18 बरस की वो खातून जिसने मुख्तसर सी उम्र पाई थी, लेकिन ज़माना अगर इस शहजादी से अपना आइडियल, अपना नमूना हासिल करना चाहे तो यकीनन शहजादी बढ़ के कहेंगी, हाँ एक बेटी की तरह वैसे रहो जैसे मैं कायनात के रसूल के साथ रहती थी, और मैंने ऐसा बर्ताव किया अपने बाबा के साथ कि मेरे बाबा ने मुझे फातिमतो उम्मो अबीहा कह के पुकारा। मैं बेटी थी मगर माँ का सुकून मिलता था, माँ जैसा करार मिलता था, बाप ने मुझे उम्मो अबीहा कह के पुकारा। और एक ज़ौजा की तरह वैसे रहो कि जैसे मैं अली के साथ थी। मैं अपने लफ्ज़ों में कह दूं कि पूरी ज़िंदगी अली की ज़ौजियत में रहने के बाद भी शहजादी ने किसी मौके पे न कोई डिमांड की है, न किसी चीज़ का मुतालबा किया है, न किसी चीज़ का शिकवा किया है, बल्कि अली को वक्त अखीर इसी बात का तो गिला था ना कि शहजादी दुनिया से रुखसत हो गई, मगर आज तक मुझे न किसी दर्द को बयान किया, न किसी दुख को बयान किया, न किसी शय का मुतालबा किया। हाँ, जिंदगी में एक मरहले में यह पाया जाता है कि अली ने अपनी ज़ौजा से कहा था अगर किसी चीज़ की ख्वाहिश हो तो बयान करो, तो फातिमा ने फ़कत एक अनार का मुतालबा किया था, मगर उस एक अनार ने तारीख़ इस्लाम में वो कारनामे पेश किए हैं कि जिससे इस्लाम का चेहरा और ज़्यादा नुमायाँ हो जाता है। वो अनार अली तो ज़रूर लाए थे, मगर उसे फ़कीर के हाथ में दे दिया गया, उसने सहाबी के हाथ में भेजा, सहाबी के ज़रिए से होता होता दूसरी मंजिलों तक पहुंचा है, और एक करामत और मोजज़ा दुनिया के सामने नुमाया होता चला गया। तो वैसे रहो जैसे मैं अली के साथ थी, और माँ होने की हैसियत से वैसे बच्चों की तरबियत करो जैसे मैंने हसन हुसैन को पाल के इसी दुनिया में तरबियत करके जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया है। एक सलवात भेजें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो इस तरीके से शहजादी की ज़ात दुनिया के सामने नमूना बन के आती है। यकीनन मैंने मुख्तसर से गुफ्तगू आपकी खिदमत पे पेश की है, एक मुकम्मल सीरत है शहजादी की, और एक मजलिस में उसका खुलासा भी शायद मुमकिन नहीं है कि बयान हो सके। बस आखिरी मंजिल में और उसके बाद मसाइब और आपकी ज़हमत को ख़त्म कर दूँगा। तो कायनात के लिए रसूल की ज़ात उसवा, वक्त के इमाम के लिए शहजादी की ज़ात उसवा है। शहजादी ने बहुत कुछ कायनात को दिया है, एक अजीम तोहफ़ा जो आज भी हमारे दरमियान है और क़यामत तक रहेगा, क़यामत तक रहेगा। ये भी शहजादी का दिया हुआ तोहफ़ा है। किसी मौके पर शहजादी ने अपने वालियो वारिस से अपने मसाइब, अपनी तकलीफ़, अपने दर्द का इजहार किया। कोई ग़ुलाम, कोई कनीस मेरे हाथ बटाए तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाया करे। अली, मैं दिन भर काम करते करते, इबादत करते करते थक जाती हूँ। कहा अपने बाबा की खिदमत में जाओ। बेटी बाप की खिदमत में हाजिर हुई। पैगम्बर इस्लाम ने, बहुत मुख्तसर पेश कर रहा हूँ, पैगम्बर इस्लाम ने बेटी से पूछा, मेरी लाडली कोई हाजत, कोई सवाल? कहा बाबा आप तो जानते हैं कि आपकी बेटी दिन भर काम करते करते थक जाती है,
کوئی کنیز ہو تو میری خدمت میں اسے پیش کر دیجئے تاکہ وہ ایک دن کام کرے، میرے ہاتھ بٹائے، میرے ساتھ کام کرے۔ پیغمبر نے ایک عجیب تحفہ، اور شاید یہ زمانے والوں کو دینا تھا، تو اپنی بیٹی کے ذریعے سے ہم سب کی خدمت میں پیش کیا۔ پیغمبر کہتے ہیں میری لاڈلی یہ بتاؤ کیا کوئی ایسی چیز تم کو نہ بتا دوں کہ جس کے بعد تمہیں درد کا احساس بھی نہیں ہوگا، تمہاری ساری تھکن دور ہو جائے گی، تمہارا سارا غم ختم ہو جائے گا؟ کہا بابا بالکل بتائیے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، توجہ سے سنیے گا، پیغمبر اسلام نے فرمایا میری لاڈلی جب تم رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ، آرام کرنے کے لیے جاؤ، تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو۔ پھر اس کے بعد نہ تم کو کوئی درد ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، دن بھر کی تمہاری تھکن دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد تمہیں نہ کسی کنیز کی حاجت ہوگی، نہ کسی غلام کی حاجت ہوگی۔ عزیزو، پیغمبر اسلام نے یہ جو تحفہ شہزادی کے حوالے کیا تھا، اس شہزادی نے ہماری خدمت میں اسے تسبیح بنا کے پیش کیا۔ آج ہر نماز کے بعد جو ہم یہ پڑھتے ہیں، یہ پیغمبر اسلام کی دی ہوئی امانت ہے، ایک تحفہ ہے، ایک ہدیہ ہے جو شہزادی کو دیا تھا۔ مگر یہاں توجہ کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اسے تعقیبات نماز میں شامل کیا ہے، اور شامل ہونا چاہیے، اس لیے کہ علماء نے اس کی تاکید کی ہے۔ لیکن پیغمبر نے روایت میں جو چیز ملتی ہے وہ کیا؟ نماز کے بعد کے لیے پیغمبر نے نہیں کہا تھا، پیغمبر نے خاص طور سے بستر پہ جب جاؤ تب یہ ذکر کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل سنت پیغمبر کیا ہونی چاہیے، اصل سیرت زہرا کیا ہونی چاہیے؟ جب ہم بستر پہ جائیں تب بھی تسبیح پڑھیں۔ اور نماز کے لیے تو علماء نے ہمارے تاکید کی ہی ہے، نماز کے بعد تعقیبات میں تو شامل ہے، لیکن بستر پہ جانے کے بعد بھی تسبیح پڑھتے رہنا چاہیے۔ بلکہ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں، ماشاءاللہ جماعت کا اہتمام ہر جگہ پہ ہوتا ہے، تعقیبات ایک طولانی سلسلہ ہوتا ہے تعقیبات کا، لیکن شہید اول، شہید ثانی اور دوسرے علماء نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ تعقیبات میں نماز ختم ہوتے ہی سب سے پہلے تسبیح جناب سیدہ پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے کس چیز کا ورد ہونا چاہیے؟ تسبیح کا ورد۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ کروٹ بھی نہ بدلے، پہلو بھی نہ بدلے انسان، جس حالت میں سلام پھیرا ہے اسی حالت میں بیٹھ کر کے وہ تسبیح جناب سیدہ پڑھے۔ بڑا فائدہ ہے، بڑا ثواب ہے، اس کا جلدی جلدی بات پیش کر رہا ہوں۔ اور تسبیحات میں بھی وہ انگلی سے بھی گن سکتا ہے، ہمارے درمیان یہ جو رائج تسبیحات ہیں اس میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ کاؤنٹنگ کے لیے ہے، شمار کرنے کے لیے۔ لیکن زیادہ ثواب اگر آپ چاہتے ہیں تو خاک شفا کیا گیا، تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ جب دادی نے، جناب سیدہ نے جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے تسبیح بنائی تھی، تو اسی سیرت پر عمل کرتے ہوئے امام سید سجاد نے امام حسین کی قبر کی مٹی سے خاک شفا سے تسبیح کے دانے بنائے ہیں۔ گویا امام یہ بتانا چاہتے ہیں کل جو میری دادی کا عمل تھا آج وہی میرا عمل ہے۔ اگر زمانے کے امام اس شہزادی کو اسوہ قرار دے رہا ہے تو یہ بات عملی طور پہ چوتھے امام نے پہلے ہی پیش کر دی تھی، تسبیح کے دانوں کو بنا کے پیش کر دیا تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ تو یہ باتیں مجلسوں میں فقط پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس واسطے سنائی جاتی ہیں باتیں کہ انسان ان روایتوں کو سہارا لے کر کے اپنی زندگی کو اور بھی بہتر بنا سکے، سنوار سکے۔ خاک شفا پہ سجدہ کرنا سب سے زیادہ ثواب ہے نا، خاک پہ سجدہ کرنا ثواب، خاک شفا پہ سجدہ سب سے زیادہ ثواب، اس لیے کہ خود خاک شفا بھی اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتی ہے، وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ تو یقیناً یہ سلسلہ تھا، شہزادی نے تسبیح بنائی، چوتھے امام نے بھی تسبیح بنائی، اور ان معصومین نے اپنی زندگی میں جو بہتر نمونے ہو سکتے تھے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آخری نمونہ، اور وہاں سے مصائب اور مجلس کو ملتوی کر دوں گا۔ پیغمبر اسلام کی ذات نمونہ، پیغمبر کا ہر عمل سنت، سیرت پیغمبر پہ عمل کرنا تمام مسلمانوں پہ فرض ہے۔ اپنے پیغمبر، اپنے نبی کی سیرت کو فالو کرے، اس کی پیروی کرے، ان کے نقش قدم پر قدم جما کے چلے۔
اس لیے کہ وہ اسوہ ہیں، ہمارے نبی بھی ہیں، ہمیں ان کی سیرت ان کی سنت کو قائم رکھنا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب آیت تطہیر کا نزول ہوا ہے اس کے بعد پیغمبر اسلام کا عمل یہ تھا کہ روزانہ نماز سے پہلے پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کے دروازے پہ جاتے تھے۔ دیکھیے اسوہ بھی ہے اور یہ سیرت بھی ہے۔ پیغمبر اپنی بیٹی کے دروازے پہ جاتے تھے اور جانے کے بعد ایک فقرہ کہتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت نبوت تم پر ہمارا سلام ہو۔ نبی سلام کر رہے ہیں کس کو؟ اس دروازے پہ جا کر کے جو ان کی بیٹی کا دروازہ۔ ایک تو دنیا کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو بیٹی کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، پیغمبر تعظیم کر کے بتا رہے ہیں کہ بیٹی کا بہت عظیم مرتبہ ہے تاریخ اسلام میں۔ اور اس کے بعد 6 مہینے مسلسل پیغمبر اسلام نے جا کر کے شہزادی عصمت و طہارت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت نبوت تم پر ہمارا سلام ہو۔ سلام کر کے پیغمبر مسجد میں پہنچتے تھے اور اپنی نماز شروع کرتے تھے۔ عزیزو، ہماری نمازیں، پیغمبر کی نماز، ذرا توجہ کیجئے گا، ہماری نماز کا آخری عمل ہے سلام۔ سلام کس کو ہم کرتے ہیں؟ نبی کو نا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ۔ اگر جب تک ہم نبی کو سلام نہیں کر لیتے ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ واجبات نماز میں سے ہے نا سلام، غیر رکنی ہے، ارکان نماز میں نہیں ہے، غیر رکنی عمل ہے لیکن واجب ہے۔ جب تک ہم سلام نہ کر لیں ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی، اور سلام پڑھتے ہی ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ زمانے والوں جو نبی کو اپنا جیسا کہتے ہو، ذرا توجہ کرو، نبی ہمارے اور آپ جیسے کیسے ہو سکتے ہیں جب ہمارا اور تمہارا عمل نبی کے جیسا نہیں ہے یا نبی کے برابر نہیں ہے؟ کم سے کم اسی نماز کو دیکھ لو کہ جس جگہ پہ ہماری نماز جس سلام پر ختم ہوتی ہے، پیغمبر کی نماز اس سلام سے شروع ہوتی ہے۔ نبی پہلے سلام کرتے ہیں اہل بیت طہارت کو، اہل بیت نبوت کو، پھر اس کے بعد اپنی نماز کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہماری نماز جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے نبی کی نماز شروع ہوتی ہے۔ یہ 6 مہینے مسلسل زہرا کے دروازے پہ پیغمبر کا عمل کس لیے تھا؟ پیغمبر اگر اسوہ ہے اور پیغمبر کی سیرت اگر ہمارے لیے اس لائق ہے کہ اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور اگر یہ پیغمبر کا عمل تھا تو وہ سنت ہے ہمارے لیے، تو کہاں گئے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے والے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم اس دروازے کی زندگی بھر تعظیم کرتے، اس دروازے کا بوسہ لیتے، اپنی پیشانی کو جھکاتے، اپنے دل کو جھکاتے اور عقیدت کے ساتھ اس دروازے سے وابستہ رہتے۔ مگر عزیزو، جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، جو نبی کی سنت کا اعلان کرنے والے تھے، نبی کو کیا نہیں دیکھا تھا کہ یہ دروازہ لائق احترام ہے، اس دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کے نہیں جانا چاہیے؟ لیکن بعد وفات پیغمبر جو نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے انہوں نے ہی اس دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کر کے دروازے کو جلایا ہے۔ ذرا دیدو، گویا یہ دروازہ نہیں جل رہا ہے، یہ سنت پیغمبر کو پامال کیا جا رہا ہے، نبی کی سیرت کو جلایا جا رہا ہے، نبی کی سنت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اندر سے نبی کی بیٹی یہ کہتی رہی کہ اس گھر میں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تمہارے نبی کے نواسے ہیں، پیغمبر جنہیں کبھی دوش پہ بٹھاتے تھے، کبھی پشت پہ سوار کرتے تھے، کبھی پیغمبر جن کے لیے ناقہ بنے ہیں، مگر ان بلوائیوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ لیجیے عزیزو، دروازے پہ آگ لگائی گئی، شہزادی بچاؤ کرتی رہی۔ ایک مرتبہ وہ منزل بھی آئی جب ایک شقی نے دروازے کو پیروں سے
से धक्का दिया। दीवार के दरमियान शहजादी पिस के रह गई और शहजादी की पसली उसी में शिकस्ता हो गई। शहजादी जब तक जिंदा रही बीमारी की हालत में जिंदा रही। अदीदो शब शहादत है, चाहता हूँ कि शहजादी की शहादत के मुख्तसर मसाइब आपकी खिदमत में पेश करूँ। शहजादी इसी आलम में जिंदा रही बीमारी की हालत में, लेकिन कभी भी अपने शौहर से ये शिकवा नहीं किया कि अली मुझे तकलीफ कितनी है, अली मुझे दर्द कितना है, कभी शिकवा नहीं किया। हाँ, एक दिन ज़रूर ऐसा मिलता है कि शहजादी ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा, बाबा से अपने मसाइब बयान किए। एक मरतबा रसूल इस्लाम ने बेटी को तसल्ली दी, बेटी घबराओ नहीं, अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे आके मुलाकात करोगी। जब पैगंबर ने अपनी बेटी से ख्वाब में ये बात बयान की है तो एक मरतबा शहजादी के दिल को सुकून मिल गया। अगले दिन अपने शौहर से ख्वाब बयान करती हैं, अली मैंने बाबा को ख्वाब में देखा था। हमारे यहाँ भी ये बात मशहूर है ना, जब किसी के इंतकाल का वक्त करीब आता है तो अजीज़ व अकारिब जो गुज़र चुके होते हैं वो ख्वाब में दिखाई देते हैं, और वो ख्वाब अगर किसी से बयान कर दे तो घर वाले अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसकी मौत का वक्त करीब आ रहा है। शायद ये बात वहाँ से चली हो और ये कुदरत का इंतज़ाम हो। पैगंबर ने ख्वाब में बेटी से कहा, शहजादी मैं लेने के लिए आया हूँ तुमको। हाँ दीदो, अपने शौहर से बयान किया, ए अबुल हसन अब तुम्हारी शहजादी, तुम्हारी ये ज़ौजा बहुत जल्द तुमसे रुखसत होने वाली है। अली का दिल कांप गया, शहजादी तुम मुझे छोड़ के तन्हा चली जाओगी, इसलिए कि तुम तो मेरा सहारा थी, मुझे बड़ी ढारस थी, बड़ा सुकून मिलता था, तुम मेरा हौसला बढ़ाती थी। लेकिन एक दिन अली की निगाहों ने देखा शहजादी घर के सारे काम अंजाम दे रही हैं, जबकि सन 7 हिजरी में जनाब फिज़्ज़ा खिदमत में आ चुकी थी, कनीज़ी में आ चुकी थी, मगर सन 11 हिजरी में रसूल इस्लाम की इस बेटी को देखा गया कि तन्हा सारा काम कर रही हैं। चक्की भी चलाया, गोया आटे का एहतमाम भी किया, बच्चों के कपड़े भी धुले, बच्चों को नहलाया धुलाया, खाना पकाया, और सजा सवार के बच्चों से कहा शहजादो तुम नाना के मज़ार पे चले जाओ, नाना की तुरबत पे चले जाओ, माँ के लिए दुआ करते रहना, अपनी अम्मा के लिए दुआ करते रहना। अली की निगाहों ने देखा, पूछ लिया शहजादी आज तुम्हारी बारी भी नहीं है, आज तो फिज़्ज़ा की बारी है, मगर तुम घर के सारे काम तन्हा कर रही हो। शहजादी ने कहा अब इसके बाद फिज़्ज़ा ही सारा काम करेंगी, अब शहजादी रुखसत होने वाली है, आज मेरा आखिरी दिन है, मैं ये चाहती हूँ कि घर के सारे काम ख़त्म करके जाऊँ, मुकम्मल करके जाऊँ। लीजिए अदीदो, ये दिन किसी तरीक़े से रुखसत होने के करीब है, नमाज का वक्त आया है। अस्मा को बुलाया शहजादी ने, अस्मा मैं हुजरे इबादत में जा रही हूँ, जब तक मेरी तस्बीह की आवाज़ आती रहे समझना शहजादी जिंदा, मेरी आवाज़ बंद हो जाए तो यकीन कर लेना तुम्हारी शहजादी दुनिया से रुखसत हो गई। लीजिए अदीदो, अपने मौत की खबर देती हुई गई हैं। अस्मा का बयान है, अस्मा अपने कान को शहजादी की आवाज़ की तरफ लगाए हुए हैं। हाँ, जब तक आवाज़ आती रही अस्मा को इत्मीनान था। एक वक्त वो आया जब आवाज़ बंद हो गई, अस्मा दौड़ी हुई पहुंची, शहजादी का शाना हिलाया मगर जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। एक मर्तबा चीख मार के रोई है, हाय मेरी शहजादी दुनिया से रुखसत हो गई। इधर अस्मा रो रही थी, उधर रिवायत ने लिखा कि हसन और हुसैन नाना के मज़ार पे बैठे हुए दुआएं कर रहे थे, तिलावत कुरान कर रहे थे। एक मर्तबा कब्र पैगंबर लरज उठी, कब्र को जलजला आया, एक आवाज आई, ऐ मेरी ज़हरा के यतीमों, अरे तुम अपने घर चले जाओ। जैसे ही लफ्ज़े यतीम सुना, बच्चे जरूर थे मगर समझ गए, लगता है हमारी माँ का साया हमारे सरों से उठ गया। एक मर्तबा दौड़े हुए आए, घर में पहुंचे, अस्मा अम्मा कहाँ गई? अस्मा ने कहा शहजादो चलो पहले खाना खा लो, फिर माँ से मुलाकात हो जाएगी। मगर बच्चों ने कहा अस्मा क्या कभी देखा है हमने माँ के बगैर खाना खाया हो? माँ कहाँ है? अम्मा से मिलवा दो फिर खाना खा लेंगे। अदीदो मजबूरन
जनाब अस्मा ने दोनों शहजादों को माँ की खिदमत में पेश कर दिया। बच्चों ने देखा, सीने पे हाथ मारा, दौड़े हुए मस्जिद में आए। बाबा, अम्मा दुनिया से रुखसत हो गई बाबा। एक मर्तबा अली ने अब जो निगाहें उठाई तो क्या देखा, मस्जिद की दीवारें बुलंद हो गई थी, क़यामत के आसार नुमाया थे। अली को यकीन हो गया, हाँ मेरी शहजादी दुनिया से रुखसत हो गई है। एक मर्तबा अली घर पे पहुंचते हैं, वसीयत के मुताबिक जैसा कि शहजादी ने कहा था, अली अपने हाथों से गुस्ल देना, अपने हाथों से कफन पहनाना, रात की तारीकी में मेरे जनाजे को उठाना, दुश्मनों को हमारे जनाजे में शामिल न होने देना, अली मुझे भूल न जाना, दफन करने के बाद मेरी कब्र पे आते रहना, तिलावत कुरान करते रहना, अली मेरे बच्चों का बड़ा ख्याल रखना, शादी की जरूरत हो तो यकीनन शादी भी कर लेना, लेकिन रात को जब सोना तो सरहाने पानी लेके सोना, इसलिए कि मेरा करबलाई शहजादा हुसैन रातों को उठ उठ के पानी पीता है, रातों को उठ उठ के पानी पीता है। ये वसीयत शहजादी ने की थी। अली ने शहजादी की वसीयत के मुताबिक फातिमा को अपने हाथों से गुस्ल देना शुरू किया है, लेकिन गुस्ल से पहले रवायत ने लिखा है अपने चाहने वालों को खबर दिलवाई है। अब खबर देने वाला कौन, आप सुनिएगा अजीजों। आप जरा तसव्वुर कीजिए, अगर हमारे समाज में किसी का इंतकाल हो जाए तो क्या उसके 7-8 बरस के बच्चों को इंतकाल की खबर देने के लिए महल्ले में भेजा जाता है? नहीं अजीजों, ये सितम नहीं किया जाता है, बल्कि बच्चों के सरों पे दस्ते शफकत फेरा जाता है, उनको तसल्ली और दिलासा दिया जाता है। मगर हायर आले मोहम्मद की गुरबात, शहजादी की शहादत हुई, अब कोई नहीं था जो नाना के सहाबियों को खबर दे। ये छोटे छोटे बच्चे रात की तारीकी में निकले, कभी अम्मार के घर जाते हैं, कभी सलमान के घर जाते हैं, कभी किसी और सहाबी के यहाँ जाते हैं। सलमान चलो, अम्मा दुनिया से रुखसत हो गई, अम्मार अम्मा मर गई, चलो। ये चंद सहाबी पैगंबर आ गए। अली ने गुस्ल देना शुरू किया। गुस्ल देते देते जब फातिह खैबर की निगाहें फातिमा की टूटी हुई पसली पे गई, चीख मार के रोए। जब सलमान ने पूछ लिया था, मौला किसी मौके पे आपको रोता हुआ नहीं देखा, ये कैसी मुसीबत आ गई थी? कहा सलमान क्या बताऊं, मेरी शहजादी इतनी साबिरा कि पहलू शिकस्ता हो गया था, पसलियां टूटी हुई थी, मगर शहजादी बिस्तर पे करवटें बदलती रही, आज तक मुझसे बयान नहीं किया। लीजिए अरबाब अदा, शहजादी को गुस्ल दे चुके अली, कफन पहनाया, जनाजा उठाने की बारी आई। ये भी गुर्बत है शहजादी की कि आज तक चाहने वालों को असल कब्र का पता नहीं चल सका। कैसी दुश्मनी थी नबी की इस बेटी से कि अजीजो अली को 40 कब्रें बनाना पड़ी थी। एक रिवायत है जन्नतुल बकी में कब्र है, एक रिवायत है रौज़े रसूल में रियाजुल जन्ना में कब्र है, एक रिवायत यह है कि मिंबर और पैगंबर के मज़ार के दरमियान में वो कब्र पाई जाती है, मेहराब और मिंबर के दरमियान में कब्र पाई जाती है। अजीजो ये निशान भी छुपा के रखा गया इसलिए कि दुश्मन शहजादी की कब्र के साथ भी बेअदबी कर सकते थे। हाँ अरबाब अदा, ये जनाजा उठाया, 2 छोटे छोटे बच्चे, वक्त का इमाम शहजादी के जनाजे को लेकर के चले, कब्र के किनारे पहुंचे। एक मर्तबा अजीजो वक्त का मुश्किल कुशा अजीब मुश्किल में गिरफ्तार है, बच्चे कब्र में उतरते हैं तो मैयत को संभाल न पाएंगे, अली कब्र में जाते हैं तो बच्चे मैयत को कैसे उठा के देंगे। वक्त का मुश्किल कुशा इसी मुश्किल में गिरफ्तार था कि एक मर्तबा कब्र से 2 हाथ बरामद हुए, आवाज आई अली
لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ جب رسول اسلام کا لہجہ محسوس کیا، ایک مرتبہ علی نے ہاتھوں کو جوڑا، اے رسول خدا مجھے معاف کیجئے گا، جیسی امانت آپ نے مجھے دی تھی ویسی واپس نہیں کر سکا۔ فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار اللہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس مجلس عزا کو قبول فرما، حاضرین کی تمام دلی مرادوں کو، جائز حاجات کو پوری فرما، ہمارے ناسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ معبود شہزادی عصمت و طہارت کے صدقے میں تجھ سے دعا ہے پروردگار، جو بیمار ہیں ان سب بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے قیامت بابا سانس لیتی ہوں میں جس دم، گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا کیسے بتاؤں تم کو، یہ تماچوں کے نشاں کیسے دکھاؤں تم کو، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، یہ اذیت یہ
خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے، ہائے بابا تیری زہرا آپ کے سوگ میں تاریخ نہ دیکھا گیا گھر، آگ دروازے پہ امت نے لگا دیا کر، بابا جاں بعد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسے ہوئی ہے، تیری ہائے بابا قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول تربات پہ چڑھانے ایک دیا لا کے جلانے، کیا مدینے میں کوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت، یا خیر